اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت معصومین کے سلسلے میں 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام جو 11ویں معصوم ہیں، ان کا آج ذکر ہے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کے خاص القاب المختار، المرضی، المتوکل، الذکی، التقی، الجواد ہیں۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ 10 ماہ رجب روز جمعہ 195 ہجری کو پیدا ہوئے اور 220 ہجری میں ماہ ذیقعد کے آخر میں اور بعض کے نزدیک روز شنبہ 6 ذی الحجہ زہر سے شہید ہوئے اور مقابر قریش میں امام موسیٰ ابن جعفر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ علاقہ کاظمین کہلاتا ہے، عراق میں شامل ہے۔ کاظمین جب جائیں تو وہاں پر ہمیں جو روضہ ملتا ہے زیارت کے لیے، وہاں پر 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی قبور موجود ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور بعض کے نزدیک 25 سال 3 ماہ اور 22 روز۔ آپ کی والدہ ولد تھیں جن کو درہ کہا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کا نام خیزران رکھا تھا اور یہ بی بی ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں۔ ان کو سبیکہ، نوبیہ اور الحسن بھی کہتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی امامت کے 2 سال مامون کی حکومت میں گزرے۔ اس کے بعد معتصم بادشاہ تھا اور اس کے بعد واسق بادشاہ ہوا اور اسی بادشاہ کے عہد میں آپ شہید ہو گئے۔ ابن بابویہ نے لکھا ہے کہ معتصم نے آپ کو زہر دیا تھا۔ امام تقی علیہ السلام کی اولاد میں امام علی نقی علیہ السلام اور موسیٰ ہیں۔ بیٹیوں میں حکیمہ، خدیجہ اور کلثوم تھی۔ خلیفہ مامون رشید یا مامون عباسی نے اپنی بیٹی کی شادی امام تقی سے کی تھی جن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ امام تقی کو مدینہ سے معتصم نے بغداد بلایا تھا۔ آپ 2 محرم 220 ہجری میں بغداد میں داخل ہوئے اور اسی سن میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی امامت پر دلیل آپ کی عصمت اور آپ کا علم شرع کا سب سے زیادہ عالم ہونا تواتر کے ساتھ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ بہت سے ثقات نے جن پر وثوق کیا جا سکتا ہے، جن پر یقین کیا جا سکتا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار نے آپ کی امامت کے متعلق وصیت فرمائی۔ جیسے آپ کے یعنی چچا
علی ابن جعفر صادق، اور ان کے علاوہ صفوان بن یحییٰ، معمر بن خلاد، ابن ابو نصر بزنطی، حسین بن یسار، حسن بن الجہم، ابو یحییٰ سمعانی، یحییٰ بن حبیب الزباد۔ کچھ افراد جو آپ کے معتمدین میں سے ہیں، جن پر آپ اعتماد کرتے تھے، ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: ایوب بن نوح دراج الکوفی، جعفر بن محمد بن یونس الاحول، حسین بن مسلم بن الحسن، مختار ابن زیاد العبدی البصری، محمد بن حسین بن ابی الخطاب الکوفی۔ امام تقی علیہ السلام کے اصحاب میں، ان کے ساتھیوں میں جو لوگ شامل ہیں وہ اس طرح ہیں: شاذان بن الخلیل نیشاپوری، نوح بن شعیب بغدادی، محمد بن احمد محمودی، ابو یحییٰ جرجانی، ابو القاسم ادریس قمی، علی ابن محمد، حاروس ابن الحسن بن محبوب، اسحاق بن اسماعیل نیشاپوری، ابو حامد بن ابراہیم المراغی، ابو علی بن بلال، عبداللہ بن محمد الحفینی، محمد بن الحسن بن شمعون بصری، ریان بن شبیب، یحییٰ الزیات۔ مامون نے جب آپ کے علم و فضل کو آپ کی کم عمری میں دیکھا تو آپ کی طرف مائل ہوا اور اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ عباسیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس سے باز رہیں، ورنہ حکومت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جو لباس عزت خدا نے آپ کو پہنایا ہے وہ آپ سے چھن جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان عرصے سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں تو اس بات کا ہی بڑا ملال تھا کہ آپ نے امام رضا کو ولی عہد مقرر کیا ہے۔ خیر، اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ کام اب آپ نہ کریں کہ ان کے بیٹے کو اپنا داماد بنا لیں۔ مامون نے کہا، سنو، امام محمد تقی علیہ السلام باوجود کم سنی کے تمام اہل فضل پر سبقت لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی یہ نوجوان ہیں، معاملات سلطنت سے واقف نہیں، انہیں مہلت دیجیے تاکہ یہ واقفیت حاصل کریں۔ مامون نے کہا، وائے ہو تم پر، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا علم خدا کی طرف سے ہے، اگر تم کو انکار ہے تو آزما لو۔ ان لوگوں نے، یعنی یہ جو درباری تھے، رشتہ دار تھے، ساتھی تھے مامون کے، انہوں نے کہا، ہاں یہ بات ہمیں منظور ہے کہ یعنی کہ ہم اسے آزما لیں۔ تو طے یہ پایا کہ قاضی القضاء، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے کے حساب سے چیف جسٹس، قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کوئی مسئلہ پوچھیں تو جواب اگر نہیں بن پڑے گا تو ہمیں بڑی خوشی ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں نے اس چیف جسٹس کو، یحییٰ بن اقسم کو، بہت زیادہ مال دینے کا وعدہ بھی کیا، یعنی رشوت۔ مامون مسند پر بیٹھا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسری مسند پر بٹھایا۔ یحییٰ چیف جسٹس سے کہا، سوال کرو۔ یحییٰ، آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس نے حالت احرام میں شکار کیا ہو؟ امام، یہ بتاؤ کہ اس نے مقام حل میں شکار کیا یا مقام حرم میں؟ محرم عالم مسئلہ تھا یا جاہل؟ یعنی محرم
جو ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ مسئلے کو جانتا تھا یا مسئلے سے جاہل تھا، نہیں جانتا تھا؟ عمدن کیا یعنی جان بوجھ کے، یا سہون یا بھول کے؟ آزاد تھا یا غلام؟ صغیر تھا یا کبیر یعنی وہ شخص عمر میں چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ اس نے یہ کام پہلی بار کیا یا دوسری بار؟ جو شکار کیا وہ پرندہ تھا یا اس کا غیر سم والا؟ چھوٹا شکار تھا یا بڑا؟ شکار کرنے والا اپنے فعل پر جو کام وہ کر رہا تھا اس پر مصر تھا، بضد تھا، یا نادم یا شرمندہ ہوا؟ یہ شکار دن میں کیا یا رات کو؟ جو احرام باندھا ہوا تھا وہ عمرے کا تھا یا حج کا؟ جب اتنے سوال امام تقی نے کیے تو یحییٰ سٹ پٹا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مامون نے امام سے پوچھا کہ آپ جواب دیجئے، تو انہوں نے جو جواب دیے وہ فقہ کی کتب میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مامون نے انہیں اپنا داماد بنانے کا ارادہ کیوں کیا۔ ایک روز امام محمد تقی علیہ السلام راہ میں بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، جب وہ بھی بچہ تھے، کہ مامون کی سواری ادھر سے گزری۔ آپ کے علاوہ سب لڑکے بھاگ گئے۔ مامون نے آپ سے کہا، سب کے ساتھ تم کیوں نہ بھاگے؟ فرمایا، نہ تو میرا کوئی گناہ تھا کہ میں خوف زدہ ہو کر بھاگتا، اور نہ ہی راستہ تنگ تھا کہ میں اس کو تیرے لیے کشادہ کرتا کہ آپ جس طرح گزر جائے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ فرمایا، محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس نے کہا یعنی مامون نے کہا، تم کو علوم سے کچھ واقفیت ہے؟ فرمایا، اخبار سماوات کے متعلق جو چاہو پوچھو۔ مامون یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک شکاری باز بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ جب شکار گاہ میں پہنچا تو اس نے باز کو چھوڑ دیا، وہ اڑا چلا گیا اور کچھ دیر کے لیے نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب وہ باز لوٹا تو اس کے پنجوں میں ایک چھوٹا سا سانپ تھا۔ مامون نے کہا، اس لڑکے کی موت آج میرے ہاتھ سے آئے گی۔ جب واپس ہوا تو امام تقی علیہ السلام پھر بچوں کے ساتھ راہ میں کھڑے ملے۔ اس نے امام سے کہا، بتاؤ اخبار سماوات تمہارے نزدیک کیا ہے؟ امام تقی نے فرمایا، سنو، میرے پدر بزرگوار نے اپنے آبائے طاہرین سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا سے روایت کی ہے کہ آسمان اور ہوا کے درمیان پانی کا ایک سمندر موجیں مارتا ہے، جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں جن کے پیٹ سبز ہیں اور پشت پر دھاریاں ہیں۔ بادشاہوں کے سفید باز ان کو شکار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے علماء کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر مامون نے کہا، آپ بھی سچے اور آپ کے آباء و اجداد بھی سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مامون ارادہ کر چکا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ امام تقی کا نکاح کرے گا۔ مامون نے امام سے کہا کہ آپ نکاح کا خطبہ پڑھیے۔ آپ نے خطبہ پڑھا۔
محمد بن علی بن موسیٰ نے خواہش کی نکاح کی ام الفضل بنت عبداللہ مامون سے اور مہر مقرر کیا اپنی دادی فاطمہ کا 400 درہم رائج الوقت۔ پس اے امیر المومنین، آپ نے تزویج کر دی اپنی بیٹی کی مہر مذکورہ پر مجھ سے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو جعفر، میں نے اپنی بیٹی ام الفضل کی تزویج مذکورہ مہر پر آپ سے کر دی۔ آیا آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ فرمایا میں نے قبول کیا۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ مامون نے یہ خطبہ پڑھا: اما بعد، خدا نے نکاح کو تمہارے لیے پسند کیا۔ آگاہ ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی تزویج یعنی شادی محمد بن علی موسیٰ رضا سے کر دی اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ اس طرح سے امام تقی علیہ السلام کی شادی مامون رشید کی بیٹی ام الفضل سے ہوئی۔ ایک قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 9 سال چند ماہ کی تھی اور مامون کی نظر میں آپ کی عزت بہت زیادہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔